تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1۔ یاسین ترجمہ: اے سید عرب و عجم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اس کے متعلق علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ یہ سورت کا نام ہے، یا قرآن کی اسماء سے ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے۔ نمبر 4، یاسین کا معنی لغت طے میں یا انسان ہے، اور اس سے مراد انسان کامل یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ نمبر 5، رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے ہے۔ نمبر 6، ابو بکر وراق کہتے ہیں یہ مخفف ہے یا سید البشر کا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دینے والا اللہ تعالیٰ اور بانٹنے والا میں ہوں۔ اس حدیث پاک کے مطابق کائنات کے جسم میں حضور دل کی مانند ہے، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ تو کتنا لطیف اور پیارا آغاز ہے اس سورت کا کہ قرآن کے دل کو ساری کائنات کے دل کے ذکر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 2۔ والقرآن الحکیم ترجمہ: قسم ہے قرآن حکیم کی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ کفار مکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے الزامات اور استحالے پیش کرتے تھے۔ یہاں خداوند عالم قسم اٹھا کر اپنے رسول کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں۔ فرمایا، اے انسان کامل یا اے عرب و عجم کے سردار، مجھے اس قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ ان برگزیدہ انسانوں میں سے ہیں جن کو میں نے رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 3۔ انک لمن المرسلین ترجمہ: بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 4۔ علی صراط مستقیم ترجمہ: یقیناً آپ راہ راست پر ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ اے حبیب، جب تیرا پروردگار تیری رسالت کی شہادت دے رہا ہے، اور وہ بھی قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر، اس کے بعد اگر کوئی بدبخت تیری رسالت کو ماننے سے انکار کرے تو آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ قسم اٹھاتے ہوئے صرف والقرآن ہی نہیں فرمایا بلکہ والقرآن الحکیم فرمایا، یعنی قرآن جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ کوئی عام قسم کی کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب حکیم ہے، یعنی یہ پر از حکمت ہے، یا یہ ایسی محکم کتاب ہے کہ باطل کسی گوشے سے اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 5۔ تنزیل العزیز الرحیم ترجمہ: نازل فرمایا ہے قرآن حکیم کو عزیز اور رحیم نے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ یہ کسی فلسفی، کسی دانشور، کسی سحر بیان ادیب کی تصنیف نہیں بلکہ اسے عزیز و رحیم نے نازل فرمایا ہے۔ تنزیل فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 6۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ترجمہ: تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو طویل عرصے سے نہیں ڈرایا گیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ عزیز و رحیم نے اسے کیوں نازل فرمایا؟ بتا دیا کہ اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی قوم کو بروقت خبردار کر دیا جائے جن کے پاس عرصہ دراز سے کوئی ڈرانے والا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ اہل عرب تھے جن کے پاس حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لایا تھا، اور انہوں نے اپنی عقل خداداد سے کام لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ارد گرد دلائل توحید کا گلشن آراستہ تھا، اس کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ ان کے تجارتی کاروانوں کا گزر ان اجڑی ہوئی بستیوں پر بھی ہوتا تھا جن کے اداس کھنڈر اپنے بنانے والوں کی داستان عبرت ہر اس شخص کو سناتے تھے جو وہاں سے گزرتا تھا۔ انہوں نے اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور آنکھیں موند کر غفلت اور بے خبری کی زندگی بسر کرتے رہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 7۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون ترجمہ: بے شک ان کے پیہم کفر و عناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے ان میں سے اکثر پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ جن کو ڈرانے کے لیے اے حبیب آپ تشریف لے آئے ہیں
جن کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، ان میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کافی ہے جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ وہ تعصب اور ہٹ دھرمی کی ایسی روش اختیار کریں گے جہاں کوئی پند و موعظت کارگر نہیں ہوگی۔ وہ مواعظ سننے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں قول سے مراد انہیں عذاب دینے کا خدائی فیصلہ ہے، اور حق کا معنی واجب ہونا، لازم ہونا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 8۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ترجمہ: ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ پہلے آیت کا لغوی معنی ذہن نشین فرما لیجئے، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اعناقن عنقن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گردن۔ مقمحون فقہ لغت کے امام الاسمعی کہتے ہیں، یعنی گھوڑے کی جب باگ زور سے کھینچی جائے تاکہ وہ اپنا سر اوپر اٹھا لے تو عرب کہتے ہیں اقحمت الدابہ، اور جب کسی کے گلے میں طوق ڈالا جائے اور اسے بھینچ دیا جائے تاکہ اس کا سر اوپر اٹھا ہوا رہ جائے تو کہا جاتا ہے اقمحہ الغل۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیں اس لفظ کا معنی سمجھانے کے لیے اس طرح کیا کہ پہلے اپنی داڑھی مبارک کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور سر کو اوپر اٹھا لیا کہ وہ پھر نیچے نہ ہو سکے، یعنی ان منکرین اور معاندین کی ایسی حالت ہے جیسے ان کے ہاتھوں میں زنجیر اور گلے میں طوق ڈال کر انہیں گردن کے ساتھ یوں سختی سے جکڑ دیا ہو کہ ان کا سر اوپر اٹھ کر رہ گیا ہو، وہ یوں اکڑے اور جکڑے ہوئے ہوں کہ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں، نہ سر ہلا سکیں نہ دائیں بائیں دیکھ سکیں۔ اس حالت میں جو شخص مبتلا ہو نہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے اور نہ کسی کی بات کو تسلی سے سن سکتا ہے، بس یہی حال ان نابکاروں کا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق یہ روایت منقول ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے قسم اٹھائی کہ اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو پتھر سے سر مبارک کو چور چور کر دے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ایک بھاری پتھر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب پتھر مارنے کے لیے اٹھایا تو ہاتھ گردن کے ساتھ لگ کر رہ گیا اور پتھر ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ وہاں سے واپس لوٹنے میں ہی سلامتی دیکھی۔ جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سارا ماجرا انہیں بتایا۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ اٹھا اور کہا کہ اے ابو جہل، تم تو ہو ہی بزدل، میں جاتا ہوں، اور سر پھوڑ کر نہ آیا تو بات ہوئی۔ جب وہ اس نیت بد سے نزدیک گیا تو اللہ تعالیٰ نے بینائی سلب کر لی اور اندھا ہو گیا۔ حضور کی آواز سن رہا تھا لیکن حضور نظر نہ آتے تھے۔ اس نے بھی واپس آ کر اپنا قصہ سنایا تو ایک اور کافر غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا اور کہنے لگا، میں ان کے سر کو چور چور کروں گا۔ وہ پتھر لے کر نزدیک پہنچا تو گھبرا کر پیچھے بھاگا اور غش کھا کے منہ کے بل گر پڑا۔ ساتھیوں نے آ کر اٹھایا، پوچھا تم پر کیا بیتی؟ اس نے کہا مت پوچھو جو مجھ پر گزری ہے۔ جب میں ان کے قریب ہوا تو ایک بہت بڑا بیل دم لہراتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ مجھے لات و عزا کی قسم، اگر میں قریب جاتا تو وہ بیل مجھے کچا چبا جاتا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ سدن دیوار، یعنی ہم نے ان کے آگے بھی دیوار چن دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 10۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور یکساں ہے ان کے لیے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ ان کے کفر و انکار کا مرض لا علاج ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ دیا ہے، اس آنکھ کو پھوڑ ڈالا ہے جو نور حق کو دیکھ سکتی ہے، اور ان کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بہرا کر دیا ہے جو حق کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ اب ان کو اسلام کی طرف بلانا اور ہدایت کی دعوت دینا بے سود ہے۔ جگایا تو اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، اور جو مر چکا ہو وہ تو حشر سے پہلے جاگنے کا نہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 11۔
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ ترجمہ: آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈرتا ہے خداوند رحمان سے بن دیکھے، پس مژدہ سنائیے ایسے شخص کو مغفرت کا اور بہترین اجر کا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ آپ کا خبردار کرنا اور ڈرانا انہی لوگوں کے لیے سود مند ہو سکتا ہے جن میں حق پذیری کی استعداد ہو، جن کے دل میں راہ راست پانے کی تڑپ ہو، جن کو آپ نصیحت فرمائیں تو وہ اس پر عمل کرنے لگیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہوں۔ یہ لوگ ہی اس قرآن کو مانیں گے، آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے۔ آپ ان لوگوں کو مغفرت کا مژدہ سنائیے کہ بشری تقاضوں کے باعث جو قصور تم سے سرزد ہوئے ہیں تمہارا مہربان خدا انہیں بخش دے گا، اور جو نیکیاں تم نے کی ہیں ان پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا، صرف اجر نہیں بلکہ اجر عظیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں ان اعمال کو جو وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے ان آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ یعنی تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد نہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور نہ تم سے کسی قسم کی باز پرس کی جائے گی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے اور اس روز انہیں نیک و بد اعمال کی جزا یا سزا ضرور دیں گے۔ ہمارے لیے ان سے حساب لینا کوئی مشکل نہیں۔ جو کام انہوں نے خود کیے ہیں ہم ان کو بھی لکھ رہے ہیں، اور جو طریقے رائج کر کے وہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں گے ان کو بھی ہم ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ اس لیے جو نیک کام انہوں نے خود کیے یا جو نیک طریقے انہوں نے رائج کیے جن پر آنے والی نسلیں گامزن رہیں، ان کی جزائے خیر دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو برے کام کسی نے خود کیے اور جن اجتماعی اور متعدی خرابیوں کے جراثیم وہ اپنے معاشرے کو بطور وراثت دے کر یہاں سے سدھارے، ان سب کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے، اس لیے ان کو سزا دینے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ علامہ راغب لفظ امام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی امام اس کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، خواہ وہ انسان ہو یا کتاب، وہ حق پر ہو یا باطل کا علم بردار۔ اس کی جمع ائمہ ہے۔ آیت میں امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔